کرم میرے لیے نہیں، ان کے لیے، آنے والے شاعروں کے لیے۔ تو میں مطلب گزارش کرتا ہوں غزل کا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب اثر صدیقی صاحب کی بڑی عالمانہ نظامت ہو رہی ہے آج، تو بہرحال ملاحظہ کریں۔ ارے ایک شادی کریں، بڑے خوشی، تو اجازت ہے میں مطلب پیش کروں حضرات؟ ایک شادی کریں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں تو انشاءاللہ میں بہتر خدمت کروں گا۔ بھائی جلدی بیٹھ جاؤ، یہ بھی شاعر آنے والے بھائی۔ اچھا حضرت جمیل تشریف ملاحظہ فرمائیں۔ پبلک متاثر ہو، ادھر بھی یہ بھی ذرا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، میں پڑھ دوں؟ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ خورشید پہلیا۔ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، گل کا مسکن بیچ دیا ہے۔ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، جڑ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ گل کا مسکن بیچ دیا ہے، خار کا مدفن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا۔ واہ 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 واہ، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا، اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا۔ دوستو پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، تھوڑا مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں تو شاید بہتر خدمت۔ تالیوں سے استقبال کریں دوستو، خوبصورت پڑھنے والا شاعر خورشید حیدر آپ سے مخاطب ہے کہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا، آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا۔ بھائی واہ واہ خورشید۔ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا، بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا، بوجھ نہ اپنے من پر رکھا، بار نہ اپنے تن پہ سہا، بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا۔ بھائی واہ واہ خورشید، سبحان اللہ۔ فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا۔ اور اسی قبیل کا یہ شعر بھی، اور اپنی جگہ لیتا ہوں، شاید آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، کہ بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا، دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے، بیوہ نے تن بیچ دیا، اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے، بیوہ نے۔ بہت اچھا پڑھا، تالیاں بجائیں گے دوستو، اور ہم خورشید حیدر کو بلائیں گے اور ان کے نہیں، وہ بھی میں غزل پڑھوں۔ دوستو ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، تھوڑا سا اگر اور حوصلہ بخش دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ پھر میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے غزل کے 2-3 شعر۔ متعدد حضرات کی ٹی وی کے ذریعے غزل سنی ہوئی ہے، لیکن کچھ حضرات کے لیے 1-2 شعر نیا ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد علی پڑھیے گا جناب۔ جنگل جنگل بھوکا عالم، شہروں میں ویرانی ہے، جنگل جنگل ہو کا عالم، جنگل جنگل، تھوڑا سا اس مائک کو نزدیک کر لیں اثر بھائی، بالکل آواز نہیں، جنگل جنگل ہو کا عالم، کیا بات ہے،
شہروں میں ویرانی ہے، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، واہ واہ بھائی واہ واہ، پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں، باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے، پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، پوتے نے دادا کی پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی، جواب دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، تالیاں بجائیے، اتنے اچھے شعر پہ تو ہم تالیاں ضرور بجائیں گے، واہ واہ ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، مقرر اور پڑھیے گا، پوتے نے دادا کی فوٹو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پوتے نے نہیں دیکھیے گا، اگر شاعر اچھا نہیں لگے تو ہوٹ کر دیجیے گا، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ہوٹ کرنا بھی مشاعرے کا ایک حصہ ہے، اور اچھا لگ رہا ہے تو اسے داد دیجیے گا، کوئی شک نہیں، بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ ہوٹ کریں، کسی بھی شاعر کو مجھے کریں یا کسی بھی آنے والے شاعر کو کریں، اچھا لگتا ہے، یہ بھی مشاعرے کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر شاعری بہتر ہو رہی ہو تو اس کی پذیرائی کریں، اس کی ہمت افزائی کریں۔ پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، ایک غزل کی فرمائش ہے، شعر پڑھتا ہوں کہ میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے، واہ صاحب، واہ واہ واہ، کیا حقیقت ترازی ہے، جواب نہیں ہے صاحب، اور پڑھیں خورشید حیدر، میں بھی دریا پار کھڑا، میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے، ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، اس سے پیشتر ایک مطلب دو شعر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں تو ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی، تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی، تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی، میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی، واہ واہ بھائی جان، میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی، جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر، جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں جو رسالہ وہ پڑھا کرتے ہیں چھپ چھپ اکثر، اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی، اس میں مجبور محبت کی کہانی ہوگی۔ بہت شکریہ حضرات، یہ آخری کچھ اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، میں ملاحظہ فرمائیں، غزل کے لیے خاص طور سے حکم ہے، عطا کریں زمین کہ نہیں، اس سے پیشتر ایک مطلب تین شعر، اس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، سنیے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر دغاوت، ہاتھوں میں خنجر
خنجر ہوں گے، واہ واہ واہ، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ دوستو پھر اس طالب علم کا ایک شعر، یہ 2 لائنیں شاید آپ کے ذہنوں میں، آپ کے اذہان عالیہ میں شاید جو ہے وہ گھر بنا لیں۔ کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک۔ کیا بات ہے صاحب، دوستو یاد کر کے لے جائیے گا شعر، جی سنا ہوا نہ کرو، اور مجھے امید ہے آپ اسے ضرور ڈال دیں گے، بھرپور ڈال دیں گے۔ دیکھیں بایاں بازو ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے، آج کمزور کیوں ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہاتھوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، بے شک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ اللہ، بے شک بے شک، بھائی واہ 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 واہ، زندہ باد شیر، زندہ باد خورشید حیدر۔ اور پڑھیں، زحمت کریں خورشید حیدر۔ شکریہ حضرات، آپ نے میری لاج رکھی، میں آپ کا بہت بہت متشکر ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے۔ بھائی زندہ باد شیر خورشید، واہ 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 خورشید، شیر پڑھیں، سبحان اللہ۔ جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، اور ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، ظلم کی ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، طوفان لو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے۔ آپ بار بار مائک چھیڑتے ہیں لیکن یہاں پڑھنے والا ایک دم بتا دیتا ہے کب آپ نے مائک چھیڑا کب نہیں چھیڑا، اب پھر آپ نے اس کو انگلی کر دی، کھینچ گیا آواز بڑھاؤ، اس کی اسپیڈ پہ لاؤ تک۔ پڑھیے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، اور دیکھیے غزل کا شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، پہلوان صاحب چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے۔ بھائی حضرت ڈاکٹر راحت اندوری کا بھی حکم ہے کہ آپ اور کچھ پڑھ دیجئے، تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے اس کا تھوڑا سا مشاعرہ بن گیا ہے، تو میں آپ کے مزاج کے مطابق ایک غزل کے کچھ اور شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں بھائی، ودایت صاحب اور خان صاحب تشریف فرما ہیں تو حاضر کرتا ہوں۔ اگر ہو رہنا یہاں
ایک کام کر لینا، اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا۔ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا۔ بھائی کیا نام آپ کا؟ آفتاب صاحب، بھائی آپ اپنی جگہ لیں، اچھا لگے گا آپ بیٹھے، کنوینر ہی اگر کہ اگر ہو رہنا یہاں ایک کام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا، امیر شہر کو جھک کر سلام کر لینا۔ اٹھا کے چار قدم تیرے در تک آئے ہیں، اٹھا کے 4 قدم تیرے در تک آئے ہیں، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا۔ 200 مصرے کو مصرا پہنچ گیا ہو تو دعائیں چاہتا ہوں کہ جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا، جو ان سے شکوے گلے ہوں تمام کر لینا۔ ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کیا بات، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ واہ واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، ہمارا خواب تو یہ ہے بہت مگر اچھا سے، نصیب نہیں، واہ واہ واہ، ہمارا خواب تو یہ ہے مگر نصیب نہیں، کسی کی زلف کے سائے میں شام کر لینا۔ اور سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، سنا ہے آج وہ اپنے نگر سے گزریں گے، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا، بھائی واہ واہ واہ، خوبصورت، قسم ہے تجھے احترام کر لینا، جنوں قسم ہے تجھے احترام کر لینا۔ یہ غزل جس کے لیے خاص طور سے آفتاب صاحب کا حکم ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ عطا کریں۔ میں اس وقت دیکھیے محترم، میں ایک بھی شعر پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نہیں دوستو، شاعر کو ناراض مت کیجیے، تالیاں بجائیے، آپ ہی تالیاں بجائیے، تالیوں سے استقبال کریں گے۔ خورشید حیدر صاحب آپ شعر پڑھیں گے، ناراض مت ہوئیے، آپ کے سامعین ہیں۔ مشاعرہ آپ کا ہے، میرا تھوڑی ہے، میں تو مہمان ہوں، آیا ہوں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ پڑھیے خورشید، ملاحظہ فرمائیں، عطا کریں خود۔ منتظر ہوں ان کی یادوں کا کیا پرندہ بات ہے، لوٹ کر کیا کب بات آئے ہے۔ گا، ان کی یادوں کا پرندہ لوٹ کر کب آئے گا، کہنی انکہنی وہ کہہ دیتے راہ عام پر، جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے کیا گا، بات ہے صاحب، واہ جانے ان واہ کو واہ، بات کرنے کا ہنر کب آئے گا، کہنی انکہنی وہ کہہ دیتے ہیں راہ عام پر، جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے گا، جانے ان کو بات کرنے کا ہنر کب آئے گا۔ بڑی مشکل سے بڑی محنت کی ہے میں نے مشاعرے کے لیے، ملاحظہ فرمائیں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا بات ہے، کیا بات ہے خورشید حیدر، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، بھائی کیا بات ہے، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بھائی تمہارے لیے یہ شعر کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تم سامنے، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر بھائی لگے، واہ 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 واہ، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، اور تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، تم نے اشاروں میں کبھی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر، بھائی واہ واہ واہ، ہاں ہاں ہاں، کیا تغزل کی گفتگو ہو رہی ہے، ذرا دیر سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب، کہ وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ یہ پہلوان صاحب، یہ کیا بات ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، بھائی واہ واہ واہ، یہ درد بھائی واہ چھپانے خورشید، میں ذرا دیر
لگے گی. اور دوست کہ تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا بڑا تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر. واہ بھائی واہ. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. اور صاحب سنیے شعر کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر. بھائی واہ واہ. کچھ اور پڑھیں مقرر. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل جھنکار ڈی ایس نات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.